خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حکومت نے مہنگائی کی آگ پر پھر سے پیٹرول چھڑک دیا۔ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں 18 روپے 83 پیسے تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 14 روپے 85 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 248 روپے 74 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ اسی پر ہی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں فہد قیوم، اور کراچی سے ہمیں تمام صورتحال پر اپڈیٹ کریں گے جاوید قائم خانی۔ سب سے پہلے رخ کرتے ہیں کراچی کا۔ جاوید، بتائیے گا کہ اس اعلان کے بعد کراچی کے شہریوں کا کیا رد عمل ہے؟ بالکل جی، جیسے فیصلے تو بے شک اسلام آباد میں کیے جاتے ہیں پیٹرول بڑھنے کے لیے، لیکن جو ہے کراچی کے شہری جو ہے وہ ان سے بات کیے تو وہ اس بات سے جو ہے وہ نالا دکھائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے، اس حکومت میں 4 بار جو ہے تقریباً سنچری کر لی ہے پیٹرول بڑھانے کی، اور آج جو ہے وہ سنچری مکمل کی ہے، جس کے باعث شہری جو ہے وہ کسی بھی جواب سے دیتے ہوئے جو ہے کتراتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس مہنگائی کے عالم میں جو ہے وہ پیٹرول اتنا مہنگا خریدنا اب ان کی وقت سے جو باہر ہو گیا ہے۔ جو گاڑی استعمال کیا کرتے تھے کار، وہ بھی جو ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے، جبکہ موٹر سائیکل سوار یعنی کہ جس کو سب سے سستی سواری کہا جاتا ہے، اس کے برعکس جو ہے وہ شہری جو ہے وہ اب بسوں کی جانب جو ہے وہ سفر کرنے کو جو ہے وہ ترجیح دینے کو تیار ہو گئے، اس لیے تقریباً 249 روپے لیٹر میں پیٹرول جب میسر ہوگا تو سفر کرنا جو ہے مشکل ہو جائے گا، جبکہ یہ 100 روپے کے جو اضافہ کیا گیا جب سے حکومت آئی ہے، اس نے 4 مرتبہ جو ہے یہ پیٹرولنگ مصنوعات کے اندر اضافہ کیا گیا، اس میں پیٹرول جو کی قیمت جو ہے وہ اتنی تجاوز کر گئی ہے، اور اس کے استعمال میں بھی جو ہے وہ گزشتہ روز جو کچھ عرصہ قبل جو ہے ریشو ایک دیکھا گیا، اور شہریوں کی جانب سے جب ایک رائے شماری لی گئی تو تقریباً 20% کراچی کے شہری انہوں نے پیٹرول کی کھپت جو ہے وہ کم ہو گئی تھی، یعنی کہ اگر کوئی 100 لوگ پیٹرول استعمال کیا کرتے تھے تو وہ 20% لوگ جو ہے وہ اس پیٹرول کو چھوڑ کے بلکہ اپنے سفر کو محدود کر دیا، اپنی ٹریولنگ کو محدود کر دیا اور گھروں سے نکلنا محدود کر دیا، جبکہ دوسری جانب حکومت کی جانب سے بھی جو SOPs بنائی گئی ہیں کہ بجلی بچانے کے لیے تو پیٹرول بچانے کے لیے بھی جو ہے وہ SOPs بنائی جائے، اور 2000 روپے کا جو دعویٰ کیے گئے تھے حکومت کی جانب سے وہ بھی اس کے لیے بھی جو شہری جو ہے وہ پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ کہاں سے وہ 2000 ملیں گے، اور 2000 میں جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ افاقہ کر سکیں گے، کتنا فائدہ ہوگا انہیں، کتنا پیٹرول جو ہے وہ سیو کر سکیں گے، لیکن 250 روپے خریدنا جو ہے واقعی جو ہے وہ اب ایک پہلے مڈل کلاس جو ہے کہلایا جاتا تھا، وہ مڈل کلاس بھی نہیں رہا، اپنی مڈل کلاس کی حد سے بھی جو ہے نیچے آ گیا، اب صرف 2 کلاس رہ گئی ہیں پاکستان میں، جو شہری کہتے ہیں کہ اپر کلاس ہے، ایلیٹ کلاس جسے کہا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے غریب عوام ہے، 2 ہی کلاسیں شہری پیٹرولیم مصنوعات پر جو ہے وہ۔ اس سے مہنگائی میں بھی اضافہ ہوگا اور شہری پریشان ہے۔ فہد قیوم، میں آپ کی طرف آؤں گی کہ ایک موجودہ حکومت کی جانب سے تیسری بار پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، کیا کہتے ہیں لاہوری؟ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ عوام پر ایک مرتبہ پھر سے پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے، اور آپ کو بتائیں کہ اس حکومت کے اندر جو ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کی سینچری جو ہے وہ بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھانے کے بعد اب 249 روپے کے قریب تقریباً پیٹرول کی قیمت ہو گئی ہے، اور جیسے ہی کل قومی اسمبلی میں لیوی کا جو بل منظور کروایا گیا تھا اس کے بعد سے شہریوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ اب بڑھتی جائیں گی۔ اس وجہ سے آج شہریوں نے تقریباً رات 9 بجے تک ہی پیٹرول پمپس پر رش لگا دیا اور تقریباً لوگوں نے پیٹرول ڈلوا لیا۔ آگے جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کا اعلان ہوتا تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ رات کے 12 بجے تک جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنی تھی، اور اس سے پہلے ہی جو شہری تھے وہ پیٹرول پمپس پر پہنچ جاتے تھے تاکہ جو ہے پیٹرول بھروا سکیں، مگر اس وقت جو ہے پیٹرول پمپس کی جو صورتحال ہے وہ پیٹرول پمپس بالکل خالی ہیں، اور نہ ہی جو پیٹرول پمپ مالکان ہیں ان کی جانب سے پیٹرول کو روکا گیا تاکہ وہ منافع سے بیچ سکیں۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ پیٹرول آگے ہی اتنا زیادہ مہنگا ہے کہ ہمیں اب کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ غریب عوام جو ہے وہ آلریڈی پس چکی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی نے غریب آدمی کی کمر تو ویسے ہی توڑ کے رکھ دیا، اور ایک جو رہتی سہتی کسر تھی وہ اس پیٹرول کی قیمت نے بھی جو ہے وہ پوری کر دی ہے۔ اب شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم لوگ سفر کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اب 1000 روپے کا صرف 4 لیٹر پیٹرول آئے گا، اور جس نے اگر باہر کے شہر سفر کرنا ہے اپنی گاڑی پر تو وہ کتنا اس کا جو خرچہ ہے وہ بڑھ جائے گا۔ تو شہریوں کی جانب سے شدید قسم کا رد عمل آیا، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت خدا کا خوف کھائے اور ہمارے اوپر رحم کرے، کیونکہ غریب آدمی مہنگائی کی چکی میں آگے ہی پستا جا رہا ہے، اخراجات اس طرح سے بڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ جو آمدن ہے وہ شہریوں کی اس طرح سے نہیں ہے۔ تو جتنا ہم کماتے ہیں اگر وہ سارا اپنا جو اخراجات ہیں پیٹرول پہ ہم صرف کر دیں گے تو گھر کیا لے کے جائیں گے اور اپنے بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ تو حکومت سے اپیل کیا شہریوں نے کہ خدا کا خوف کھائیں اور تھوڑا سا ہمارے حالوں پر رحم کریں۔ جی عوام کہتے ہیں کہ حکومت ہم پر رحم کرے۔ فہد قیوم اور جاوید قائم خانی ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔
پی ٹی آئی اور کاف لیگ نے آج وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ حتمی اعلان الیکشن سے کچھ دیر قبل کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن آج دوبارہ ہونا ہے، جس کے لیے پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے الیکشن شیڈیول جاری کر رکھا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، علی اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی بتائے گا کیا فیصلہ کیا ہے اس سلسلے میں پی ٹی آئی اور کاف لیگ نے؟ جی، لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق آج قائد ایوان کا دوبارہ الیکشن جو ہے وہ ہونا ہے، اور اس حوالے سے پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے باقاعدہ طور پہ جو ہے الیکشن شیڈیول بھی جاری کر دیا گیا، لیکن جی علی اکبر سے رابطہ منقطع ہوا ہے، دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پی ٹی آئی اور کاف لیگ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کا حتمی اعلان الیکشن سے کچھ دیر قبل کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن آج دوبارہ ہونا ہے۔ علی اکبر بتائے گا اس بارے میں۔ فیصلہ کیا ہے وہ الیکشن کے لیے پہلے سپریم کورٹ سے رجوع ہے، پٹیشن کو انٹرٹین نہ کیا گیا۔ آپ کی آواز صحیح طور پر نہیں سن پا رہے ہیں، دوبارہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تحریک انصاف اور کاف لیگ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن آج دوبارہ ہونا ہے اور پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے اس کا شیڈیول بھی جاری کر دیا ہے۔ سابق اسپیکر اسد کیسر کی پی ٹی آئی کے کارکن سے تلخ کلامی کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ لیاقت خان نامی کارکن نے سابق اسپیکر اسد کیسر کو کھری کھری سنا دی۔ واقعہ سوابی میں ورکرز کنونشن کے دوران پیش آیا۔ کارکن نے الزام عائد کیا کہ اسد کیسر نے یونین کونسل کمیٹی زیدہ میں مقامی لوگوں کی بجائے اپنے گاؤں کے 6 لوگ بھرتی کیے۔ اسد کیسر بولے چپ ہو جاؤ، کارکن مسلسل بولتا رہا۔ اسد کیسر نے کارکن کو اپنے حجرے سے نکال دیا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ سابق اسپیکر اسد کیسر کی پی ٹی آئی کے کارکن سے تلخ کلامی ہوئی۔ سابق اسپیکر اسد کیسر کو لیاقت خان نامی کارکن نے کھری کھری سنا دی۔ یہ واقعہ سوابی میں ورکرز کنونشن کے دوران پیش آیا۔ کارکن کی جانب سے الزام عائد کیا گیا کہ اسد کیسر نے یونین کونسل کمیٹی زیدہ میں مقامی لوگوں کو بھرتی کرانے کی بجائے اپنے گاؤں کے 6 لوگ بھرتی کروا دیے۔ اسد کیسر بولے چپ ہو جاؤ، لیکن کارکن مسلسل بولتا رہا۔ اسد کیسر نے کارکن کو اپنے حجرے سے نکال دیا۔ یہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے، جس پر کڑی تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ سوابی کا یہ واقعہ ہے جہاں ورکرز کنونشن جاری تھا اور اس دوران اسد کیسر سے لیاقت خان نامی اس کارکن کی تلخ کلامی ہوئی اور اس کارکن نے اسد کیسر کو کھری کھری سنا دی۔ واقعہ یونین کونسل کمیٹی زیدہ میں مقامی لوگوں کی بھرتی نہ کرانے کی وجہ سے پیش آیا اور کارکن کی جانب سے یہ الزام عائد کیا گیا کہ اسد کیسر نے اپنے ہی گاؤں کے 6 لوگ یونین کونسل کمیٹی زیدہ میں بھرتی کروا دیے تھے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے پاکستان تحریک انصاف کو پریڈ گراؤنڈ میں 2 جولائی کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ جلسے کی اجازت ضابطہ اخلاق پر حلف نامے کے بعد دی گئی۔ جلسے کے شرکاء ریڈ زون میں داخل ہوں گے، نہ ہی سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں گے۔ رات 12 بجے پریڈ گراؤنڈ خالی کر دیں گے۔ اسلام آباد ایکسپریس وے بند نہ کرنے کی یقین دہانی۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں عمران خان نے ملک کو دیوالیہ کیا۔ پہلی دفعہ اداروں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ بھارت کی طرف سے 5 اگست کے اقدام میں عمران خان کی رضامندی شامل تھی۔ کچھ قوتیں کشمیر کو تقسیم کرنا چاہتی ہیں۔ راولہ کوٹ میں وحدت کشمیر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کمزور معیشت کے باعث کشمیر کی آزادی کی جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ پاکستان شدید معاشی بحران کا شکار ہے۔ سابقہ حکومت ایک مخصوص ایجنڈے پر گامزن تھی، ہم نے اس حکومت کو باہر کیا۔ آزادی کے لیے افسر نو سر جوڑنا پڑے گا۔ خطے کی نئی صورتحال، اس کی اسٹریٹجک پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سب کو بیٹھنا ہوگا کہ ہم اپنے اصولوں کی بنیاد پر آزادی کی اس جدوجہد کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ ریاستی قوتیں وہ خطے کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتی ہیں، وہ پبلک کو سامنے رکھ کر فیصلہ نہیں کرتی۔ اس کے لیے جمہوریت منش قوتوں کی ضرورت ہے اور ملک کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ دنیا اب متمدن دنیا ہے، لیکن اسباب کی دنیا میں، کہ ان اسباب کا خالق تو اللہ ہی ہے۔ پاکستان کمزور معیشت کے ساتھ کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کی پشت پناہی نہیں کر سکے گا۔ یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں، ہم تو صرف تنقید اور تعریف کے کچھ جملوں میں پھنس جاتے ہیں۔
सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने पीपल्स बस सर्विस के रूट 2 की खुशखबरी ट्वीट के जरिए दे दी है। सुबह 6:30 बजे रूट पर पीपल्स बस सर्विस का आगाज होगा। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए कहा कि सुबह 6:30 बजे रूट पर पीपल्स बस सर्विस का आगाज हो जाएगा। अहम खबर आपको देते हैं। सिविल सर्विस ज्वाइन करने की ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए अहम खबर है। CSS इम्तिहान 2023 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने एडवांस पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है। वफाकी हुकूमत के तहत ग्रेड 17 की आसामियों पर भर्ती होगी। इम्तिहान का सिलसिला आज पब्लिक नोटिस की इशाअत से शुरू होगा। इम्तिहान 1 फरवरी 2023 को तहरीरी हिस्से के आगाज़ के साथ इख्तिताम पजीर होगा। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के नए हाई कमिश्नर की तैनाती कर दी गई है। नील हॉकिंस को पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर तैनात किया गया है। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर इस्लामाबाद पहुंच गए। नील हॉकिंस ने तैनाती के बाद इस्लामाबाद दफ्तर ख़ारजा का दौरा किया और सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानी टीमों पर इंटरनेशनल फुटबॉल के दरवाजे खुल गए हैं। मुल्की सतह पर फुटबॉल सरगर्मियों का सिलसिला भी बहाल हो गया है। फुटबॉल हाउस पर अशफाक ग्रुप का कब्जा मुअत्तली का सबब बना था। फीफा की नॉर्मलाइजेशन कमेटी इलेक्शन के लिए पेशरफ्त करेगी।